حالیہ الیکشن پہ تجزیہ کرنے کو بہت جی چاہتا تھا. میں نے الیکشن لڑا ہے اور شاید جو دوسرے تجزیہ نگار ہیں، رپورٹرز ہیں، انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے، انہوں نے کور کیا ہے یا رپورٹنگ کی بنیاد پہ تجزیے کیے ہیں. میرے جیسا تجزیہ وہی کرے گا جس نے خود لڑا ہے اور جس نے خود جا کے زمینی حقائق دیکھیں. میں تھوڑی سی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے الیکشن کے بارے میں. کہ میں جب الیکشن لڑا تو نون لیگ کے 2 امیدوار تھے، دونوں 4 دفعہ جیتے ہوئے تھے، رانا اسحاق اور شیخ علاؤدین. مشہور شخصیات ہیں، بہت مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں، اور ان کے ہارنے کا تصور بھی نہیں ہوتا کبھی. اس دفعہ یہ دونوں ہار گئے. رانا اسحاق جو ہیں وہ بنیادی طور پہ نہ صرف ناقابل شکست رہے، شیخ علاؤدین بھی. تمام جو علاقے کی چودراہٹیں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں. آپ سمجھتے ہیں نا، پنجاب میں دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، جتھوں کی سیاست ہوتی ہے. جس طرف چودراہٹ ہو، چودراہٹ سے مراد کنبے کا، کسی ایک جتھے کا، کسی ایک دھڑے کا بڑا. تو تمام دھڑوں کے بڑے ان کے ساتھ تھے، اور ان کے مد مقابل جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی، ان کے اوپر مقدمات تھے. تو ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ بھی وکلا کے ذریعے جمع ہوئے، اور پورا الیکشن وہ حلقے میں نظر نہیں آئے. نہ ہی ان کا کوئی فلیکس نظر آیا، نہ ان کے پوسٹرز نظر آئے. آخری 2 دنوں میں ان کے 1-2 پوسٹرز میں نے دیکھے، لیکن وہ الیکشن جیت گئے اور بڑا کمفرٹیبلی جیت گئے. ایسے شخص سے جس کے ساتھ ساری چودراہٹ تھی، سارے دھڑے تھے، جو ہارٹ فیورٹ تھا، جس کی ہار کا تصور نہیں تھا، جو 4 دفعہ مسلسل الیکشن جیت چکا تھا، وہ بندہ الیکشن ہارا. اسی طرح شیخ علاؤدین صاحب بھی جو الیکشن کبھی نہیں ہارے تھے، وہ ہار گئے. یہ 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ فضا واقعی بدلی ہوئی تھی. اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ میں نے جن لوگوں کو ٹھیکہ دیا اپنے سٹیکر لگانے کے لیے، رکشے والا، تو وہ آیا ہے، وہ 2-3 لڑکے. تو اس نے آ کے ایک دن بتایا کہ جی آج ہم پوسٹر لگا رہے تھے، ہنسی مذاق کے موڈ میں اس نے بتایا کہ جی پوسٹر لگا رہے تھے آپ کے، تو جو گھر کی خواتین تھیں وہ باہر آ گئی ہیں، اور ان کا کہ یہاں پہ کس کے پوسٹرز لگا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بے نظیر کے پوسٹر لگا رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کے، شہید کے. تو کہتی ہیں کہ اچھا پھر ایک لا لو، لیکن نواز شریف کا پوسٹر نہیں لانا تسی. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کس حد تک بدلا. اسپیشلی میری کانسٹیچوئنسی جو ہے، میں ساروں کی بات نہیں کرتا کیونکہ میں اس کا یعنی شاید نہیں ہوں تو مناسب نہیں ہوتا. اور دوسری جو بات اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے نتائج بھی 7 بجے کے بعد ہی آئے. تو یہ جو بیانیہ ہے کہ 7 بجے کے بعد نتائج بدلے گئے، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں باقی حلقوں کے بدلے گئے تو پھر اس کا کیوں نہیں بدلا گیا. تو اس سے یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ جیسے بہت سارے حلقوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا بھی ہو، لیکن ایک پرسیپشن ایسی بن گئی ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے اوور ویلمنگلی پنجاب سویپ کر گئی تھی. یہ خیر باقی حلقوں کے لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، لاہور میں ہوئی ہے، کسی اور شہر میں ہوئی ہے، پنڈی اسلام آباد میں ہوئی ہے، چکوال کے لوگوں سے ہوئی ہے، جیلم کے لوگوں سے، تو ان کی یہی اوپینین ہے کہ جی الیکشن واز لارجلی ریگڈ، اور یہاں جو لوگ جیتے ہیں وہ جیتے نہیں تھے. کوئی 3rd پہ تھا، کوئی 2nd پہ تھا، ان کو 1st پہ لایا گیا. لیکن یہ وہ سنی سنائی باتیں ہیں. بہرحال میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، اور ان کے نتائج جو ہیں یہ بھی 7 بجے کے بعد ہی آئے تھے. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جو بتانی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے علاج کرنا ہے کسی مرض کا، تو مرض پی ٹی آئی ہے، تو اس کے لیے تشخیص بڑی ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہ رہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں اور ان باتوں پہ غور نہیں کر رہے کہ ہم کیوں پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں پنجاب میں،
اور باقی کیوں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی پی ٹی آئی جو فرام نو ویئر وہ پنجاب میں 2011 میں پاشا صاحب نے انٹر کی اور اب یہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ وہی کاربن کاپی اسکرپٹ ہے جو اوباما کے لیے استعمال کیا گیا امریکہ میں، وہی عمران خان کے لیے استعمال کیا گیا پاکستان میں. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پبلک نے اس اسکرپٹ کو بائی کر لی ہے. اب ساری کی ساری پبلک جو ہے وہ عام ووٹر جو ہے وہ اس طرح کا دانشور تو ہوتا نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے پرٹیکولرلی ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اس وائرس کا علاج کرنے کے لیے کہ یار پبلک پرسیپشن کے اوپر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن کتنے لوگوں کی آپ نے اوپینین جانی کہ کیا وہ آپ کا یہ بیانیہ تسلیم کر رہے ہیں؟ میں نے جس سے بات کی اس نے کہا کہ جی آپ تو حکومت میں ہیں. اب ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اس قدر غلط العام ہے کہ ہر عام بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے. دن میں 20 کالیں آتی ہیں، فلاں کام کرا دیں، فلاں کام کرا دیں. تھک جاتے ہیں بتا کے کہ بھائی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن لوگ نہیں مان رہے. تو قیادت کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ بے لذت جو ہم وصول کر رہے ہیں اس صورت میں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ جمہوریت کو سٹرینتھن کر رہا ہے؟ نہیں، جمہوریت تو سٹرینتھن نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ایک لارج پرسیپشن یہی ہے ملک کے اندر کہ جی ان کے پاس تو سیٹیں ہی نہیں تھی حکومت بنانے کی، اور جن کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں ان سے غیر جمہوری طریقے سے وہ نشان چھین لیا بلے کا. اب غیر جمہوری تھا یا آئینی تھا یا غیر آئینی تھا، لیکن پبلک اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پبلک نے بارہا تاریخ میں یہ ثابت کیا، ایون سپریم کورٹ کے فیصلے ماضی کے بھی، شہید بھٹو کا فیصلہ ہو یا اور میاں صاحب کا فیصلہ ہو، لوگ نہیں تسلیم کرتے ہیں بھائی. تو آپ یہ اس طرح کی چیزیں لاکھ سمجھا لیں، جتنے مرضی نون لیگ پائے کے اینکرز اور تجزیہ نگار اچھے والے پڑھے لکھے خرید لے اور ان سے یہ تجزیے کروا لے، پبلک اوپینین نہیں بن رہا، نہیں بن پایا. اور یہ کوشش جو ہے وہ گزشتہ کئی سال سے ہو رہی ہے یہ پبلک اوپینین بنانے کی، لیکن نہیں بن پا رہا. تو یہ میں تو اپنی جماعت کی بات کروں گا کہ ہمیں بہرحال پنجاب میں واپسی کے لیے نئی راہوں پہ سوچنا ہوگا، نئے زاویوں پہ سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ اپنے فیصلوں کے اوپر بھی سوچنا ہوگا. جو ہم نے فیصلے کیے ہیں کیا وہ درست ہیں، اور درست بھی ہیں تو کیا وہ عوام میں قبول ہو رہے ہیں؟ جمہوریت جمہور کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو اگر جمہور ان فیصلوں کو قبول نہیں کر پا رہی تو ہمیں کوئی آلٹرنیٹو دینا چاہیے، کوئی اور چیز سامنے لانی چاہیے. اگر ایگزیکٹلی ان کی بھی نہیں ماننی تو پھر کوئی تیسرا حل سامنے رکھنا چاہیے. ہماری مفاہمت کی سیاست کو بھی عوام نے قبول نہیں کیا، اور ابھی جو ہم یہ کہہ کے کہ ہم ڈیموکریسی کی خاطر جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے، اس کو بھی عوام قبول نہیں کر رہی، وہ نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے صدارت لی ہے، آپ نے نون لیگ کو ووٹ کی ہے، آپ بینیفیشری ہیں، ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بہرحال عوام کو سمجھانا ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہم اپنے قائدین سے، اپنی قیادت سے یہ ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ نظر ثانی کریں، التجا کر سکتے ہیں. خدا حافظ.